बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। यूँ मालूम होता है कि रियासत ने जत्थों से जो कि किसी ज़माने में अपने असासे बनाए थे, उन तमाम असासों से एकदम निजात हासिल करने की सही कर ली है, इबहम दूर कर लिया है और यूँ लगता है कि अब ये कार्रवाई किसी न किसी तौर पे अपने अंजाम को पहुँचेगी। टीटीपी के मामलात हों उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, या फिर टीएलपी का मसला हो जिसके ऊपर आज पंजाब हुकूमत ने वफाक को लिख के दे दिया है कि वो इनको ना सिर्फ बैन करें, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ख़त्म करवाएं, इनके मामले के ऊपर जितनी भी उनकी यानी कार्रवाई है मुमकिन हो सकती है, जो इसके अंदर दहशतगर्द या इंतहा पसंद लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इसको शेड्यूल 4 में डाला जाए। और ये तमाम कार्रवाई जो है वो पंजाब हुकूमत ने वफाक को सजेस्ट की है। और ऐसे लगता है कि एक जिस तरह से कार्रवाई की गई है पिछले कुछ दिनों के अंदर टीएलपी के ख़िलाफ़, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसको उस पर अमल दरामद का आगाज़ जो है वो हो चुका है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अफ़गान जो महाजरीन हैं या अफ़गान जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं और यहाँ पे मौजूद है पंजाब के अंदर, उनके ख़िलाफ़ भी उनको टैक्स नेट में लाने के लिए कोशिशें की जा रही है। एक तरफ ये सूरत हाल है जिसमें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अनासर हैं जो कि उस जमात के अंदर मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। साद रिजवी अभी तक मालूम नहीं कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन यही शुबा किया ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो रूपोश हैं। ये डेटा भी शेयर किया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन ने 2016 से 25 तक लाहौर समेत पंजाब भर में 11 पुलिस जो मुलाजमीन थे या अहलकार थे उनको शहीद किया है। इसी तरह से 1648 लोगों को ज़ख्मी किया है। 69 जो मुलाजमीन हैं या अहलकार हैं पुलिस के, वो मुस्तकिल माजूर हो चुके हैं। इसी तरह से आम शहरी जो हैं वो इनके धरनों और वाक़यात में 16 के करीब हलाक हुए हैं, 54 शदीद ज़ख्मी हुए हैं, 97 गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर तोड़ फोड़ के बाद नाकारा की गई हैं, 2 गाड़ियाँ जला दी गई हैं और पुलिस की 10 इमारतों को भी जो है वो नुकसान पहुँचा। ये पुलिस ने रिकॉर्ड जो है वो जारी किया। ज़ाहिर है कि दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं उनकी हलाकतों के हवाले से भी ख़बरें जो है वो मंजर आम पर आती रही हैं। एग्जैक्ट उनकी तादाद क्या है क्या नहीं है ये अभी तक कन्फर्म नहीं, मगर ये बात है कि उनके कारकुन भी मारे जा चुके हैं जो कि आम लोग थे, जो कि जिनको कि इस्तेमाल किया गया और फिर जिस तरह से उनको उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। तो अब एक लगता ऐसे है कि पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ा ख़तरा, और मैं हमेशा लिखती बोलती रही हूँ कि पंजाब का ख़ास करके जो सेंट्रल पंजाब है उसमें जो असर व रसूख है, मजहबी इंतहा पसंदी है, वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है। उसको अगर कंट्रोल ना किया गया, जैसे कि आप देखते हैं कि आए दिन जो अहमदी हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, उनकी इबादत गाहों को निशाना बनाया जाता है, उनके लोगों को मारा जाता है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं, उनकी टारगेट किलिंग की जाती है। और हाल ही में आपने देखा कि रब्वा जो कि उनका एक उनके लिए एक अहम जगह है, वहाँ पे भी एक मस्जिद के अंदर दाखिल होकर वहाँ पे किस तरह से एक शख्स ने जो है वो कार्रवाई की। तो ये एक बहुत ही अहम मामला है जो जिसके भी जो अकायद हैं हम उससे मुत्तफ़िक हों या ना हों, लेकिन ये जो इंतहा पसंदी है कि किसी को उसके फ़िरके की बुनियाद पे, किसी को उसके मज़हब की बुनियाद पे, किसी को उसकी सोच की बुनियाद के ऊपर उसको टारगेट किया जाए, ये मेरा ख़्याल है काबिल मज़म्मत है। और रियासत अनफॉर्चुनेटली ऐसे तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से या तो हिचकिचाती रही है या उनको इस्तेमाल करती रही है माजी के अंदर। और हम देखते रहे हम कि फैज़ाबाद का धरना हो या दीगर मामलात हों, उसके अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी इस्तेमाल किया गया। ये जनरल फैज़ ने इनको तख्लीक किया, इनको उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने तख्लीक किया, इनको कहाँ कहाँ से इमदाद मिलती रही, इस पर काजी फ़ाइज़ ईसा की जजमेंट मौजूद है, उनका फ़ैसला मौजूद है, उसके हक़ाइक़ मौजूद हैं और वो हक़ाइक़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश भी किए जा चुके हैं। लिहाजा अब अगर रियासत ये समझती है कि ये जो कि असासे बनाए गए थे, ये मेरा ख़्याल है कि उनको अब उन्होंने फ़ैसला किया है, लगता ऐसे है कि वो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और मुस्तकिल इसको ख़त्म भी करेंगे। ये भी याद रहे कि जो जनरल फैज़ हैं उन्होंने सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से उन पे ऊपर इल्ज़ामात नहीं हैं, बल्कि जनरल बाजवा जनरल फैज़ के हवाले से और इमरान खान साहब के दौर में बतौर वज़ीर आज़म टीटीपी के मामलात जो हैं उसके ऊपर भी उनके
اوپر بہت سارے سوالات ہیں. کیا ریاست جو ہے وہ ان تمام کرداروں سے بھی پوچھ تاچھ کرے گی کہ جو پاکستان کے اندر انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے، موجود ہے، اور پہلے پھر دہشت گردی خاص کر کے لوٹ آئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، اور وہ پالیسیاں جو کہ اختیار کی گئیں اس نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا. دوسری جانب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ خواہش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کل ہم نے آپ کے سامنے ولاگ کے اندر لکھا کہ بتایا تھا آپ کو کہ جنید اکبر صاحب نے آفر کی ہے. جنید اکبر صاحب ایک بہت ہی اچھے سیاسی کارکن ہیں، ان سخت گیر موقف بھی رکھتے ہیں، لیکن کل انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے آفر بھی کی ریاست کو. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں پرسوں ایک سافٹ سا تھوڑا سا قدرے ہلکا پھلکا ٹویٹ عمران خان صاحب کی طرف سے جو تھا ایکس کے اوپر پوسٹ ہوا. لیکن کل رات کو جو ان کا ایکس پہ پوسٹ کیا گیا تھا ان کا جس میں کہ انہوں نے خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ان کو پیرول پہ رہائی دی جائے تاکہ وہ افغانستان سے بات کریں اور ان سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. وہ کیوں افغانستان سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اس پہ بضد کیوں ہیں؟ اور وہ کیوں چاہتے ہیں کہ پیرول کے اوپر ان کو رہا کیا جائے؟ بہرحال حکومتی حلقے اس بات کو مسترد کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ کسی صورت بھی عمل میں آ سکتی ہے. لیکن ان کی طرف سے جو نامزد، اور بلکہ جو اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ، نئے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی جو بیانات ان کے ہیں اور وہ آ چکے ہیں منظر عام کے اوپر. پھر آج وہ ریالہ جیل کی طرف بھی روانہ ہوئے ملنے کی خاطر. اور کل جو انہوں نے سب سے پہلا فیصلہ لیا وہ صنم جاوید صاحبہ کی گرفتاری عمل میں کیسے لائی گئی، وہ خیبر پختونخوا سے انہوں نے آئی جی کو اس کے اوپر طلب کر لیا. تو ان کی ترجیحات آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی جو پرائرٹیز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. ایک صوبہ جو کہ ایک دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ پنپ رہے ہیں لوگ، اور ان کو لا کے بسایا گیا تھا، جو کہ اور دہشت گرد جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں، ان کی پہلی پرائرٹی جو تھی وہ امن و امان ہونا چاہیے تھا. افغانستان کی طرف سے خیبر پختونخوا کے محاذ کے اوپر، بلوچستان کے محاذ کے اوپر جس طرح سے جنگ کا آغاز کیا گیا، ان کی پرائرٹی خیبر پختونخوا کے عوام کا دفاع ہونا چاہیے تھا. مگر وہ پہلے اڈیالہ آئے ہیں، ان کے لیڈر ہیں، چلے وہ ان کو ملنے کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن ان کی جو ترجیحات ہیں وہ ان کے پہلے ہی جو انہوں نے نوٹس لیا اس سے آپ کو نظر آ سکتا ہے. اور یہ پورا صوبہ جس کے عوام جو ہیں وہ امن امان چاہتے ہیں، دہشت گردی سے نجات چاہتے ہیں، وہ بہترین گورننس چاہتے ہیں، وہ وہاں پہ بے روزگار جو نوجوان ہیں ان کو روزگار ان کا وہ چاہتے ہیں، صحت کی بنیادی سہولیات چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ سہیل آفریدی صاحب کو اس کے اوپر بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان کی ترجیحات بطور چیف ایگزیکٹو وہ تاریخ میں اپنا نام کس طرح سے چھوڑنا چاہتے ہیں. دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ جو صورتحال بنی ہے افغانستان کے حوالے سے، اور جو ہندوستان کا گٹھ جوڑ ہے، یہ گٹھ جوڑ محض گٹھ جوڑ نہیں ہے. افغانستان کا جو گٹھ جوڑ ہے، واحد دنیا میں بھارت جو ہے اس کے ساتھ اگر کوئی ملک اس وقت کھڑا ہے تو وہ افغانستان ہے اور اسرائیل ہے. تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ افغانستان اور اسرائیل اور ہندوستان مل کے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں؟ سیز فائر ضرور ہوا ہے 48 گھنٹوں کے اندر، لیکن پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان نے کچھ اہداف بھی حاصل کیے ہیں اور کچھ اہداف ابھی باقی ہیں. وہ اہداف کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ پاکستان کو ٹی ٹی پی کا جو سربراہ ہے نور ولی محسود وہ مطلوب ہے، اور چونکہ افغانستان نے ایک موقع دیا ہے اور یہ موقع جو ہے وہ پاکستان نہیں گنوانا چاہتا، اور پاکستان اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جو کہ جنگ کا آغاز کر کے یا پاکستان کے جو ایک چھوٹے پیمانے پر جو انہوں نے 6 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ کھولا توپ کا دھانا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان کے ٹینک ان کے پاس ہیں جو کہ رشین ٹینک ہے، جھوٹا پروپیگنڈا جس میں ہندوستان بھی شریک ہوا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت دیکھنے کی بات ہے کہ کس طرح سے جو افغانستان کا معاملہ ہے اس کو کس طرح آگے جانا ہے. مگر اصل بات وہی ہے کہ کیا افغانستان، ہندوستان اور اسرائیل پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں، جو کہ اس نیکسس میں نظر بھی آ رہا ہے. یہ بھی دیکھنا، اور یہ زیادہ کمپلیکس سچویشن جو ہے وہ بنا رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، جہاں پہ یہ مطالبہ، یہ بیانیہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ نہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے، نہ ان کے خلاف کوئی آپریشن کیا جائے، اور یہاں
تک کہ عمران خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب ان کو پیرول پہ رہا کر دیا جائے تاکہ وہ افغانستان کے ساتھ بات کرے. ہماری کچھ حکومتی ذرائع سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی اس خواہش کے پیچھے اصل میں جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں جانا، وہاں ڈیرے جمانا ہے تاکہ وہ اس پوری کمپلیکس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکے. وہ کیسے فائدہ اٹھائیں گے یہ تو بہرحال بات کی بات ہے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر حامد کرزئی سے لے کے اشرف غنی تک، اور اشرف غنی سے لے کے ان کی جو وہاں پہ طالبان قیادت ہے، وہ سب کے سب ایک صفحے پہ ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ نفرت آمیز ان کے پیغامات اور ان کی جو پوسٹس ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ سب پاکستان کے خلاف ہیں. ایسی صورت میں پاکستان کے اندر ایسے بیانیوں کا جنم لینا بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر ایک حکومت کا یہاں پہ بیٹھا ہونا اور پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اس طرح کے اسٹیٹمنٹس کا آنا بہت سارے سوالات کو بھی اور بہت سارے خدشات کو بھی جنم دیتا ہے. اینی ویز اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے رہیں گے. اصل جو پرائرٹیز کی بات ہے کہ وہ پرائرٹیز کیا ہیں. ریاست اگر ابہام سے نکل رہی ہے تو اس کو اپنے سارے ابہام ختم کر کے ایک وقت میں ایک سمت میں جانا ہے. اور پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات جو ہے وہ صدر مملکت سے ہوئی، پھر وزیر اعظم کی صدر مملکت سے ہوئی، اور پھر جو مختلف ان کے بیچ میں جو بات ہوئی ہے وہ افغانستان کے حوالے سے بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان اور خیبر پختونخوا سے جڑے مسائل جو ہیں ان کے اوپر بھی ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا گیا. آنے والے دنوں کے اندر جو پاک فوج کے اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے کی، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ضروری ہیں وہ کوشش کی جائے گی. اور اس بات کو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے کہ کیا ہندوستان اس موقع کا فائدہ اٹھا کے افغانستان کی مدد میں پاکستان کے مشرقی سرحد کے اوپر بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اکتوبر کو بے حد اہم قرار دیا جا رہا ہے. تو دیکھنا یہی ہے کہ اس پوری صورتحال کے اندر کیا معاملات بنتے ہیں. اور عمران خان صاحب کی جو خواہش ہے وہ صرف خواہش ہی رہے گی، لگتا ایسے ہے. اور جو ملک ریاض کے خلاف کارروائی ہو یا پی ٹی آئی کے جو دیگر معاملات ہیں، لگتا ہے کہ جو ریاست کی پالیسی ہے اس کے اوپر وہ قطعی طور پر کوئی تبدیلی رونما ہوتی دکھائی نہیں دے رہی مستقبل قریب میں. یہی آج کی گزارشات تھیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.